پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درش پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہ 1 سال پہلے کی بات ہے جو کہتے تھے یہ 5 سال بھی ہمارے اور اگلے 5 سال بھی ہمارے اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے اور آج گلی گلی رسوا ہو رہے ہیں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دین کے رستے میں رکاوٹ بننے والے بڑے سے بڑے نام نہاد لیڈر پاش پاش ہو جائیں گے رسول اللہ کا دین کل بھی سر بلند تھا آج بھی سر بلند ہے قیامت تک سر بلند رہے گا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حیدر مولوی صاحب تم سے کیا حکومت چلنی ہے تم سے کیا اقتدار چلنا ہے تمہیں تجربہ نہیں ہے تم آکسفورڈ سے کون سے فاضل ہو کون سا تم نے 2-3 دفعہ حکومت چلائی ہوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں آکسفورڈ کے فاضل سے تمام قسم کی قوتوں کے مراکز کی طرف سے امداد بہم پہنچا کے بھی ملک اس کے ہاتھ میں دے کے دیکھا گیا ملک نہیں چل سکا جو اپنے آپ کو تجربہ کار ٹیم کہتے تھے وہ چونچو کا مربع بھی کٹھا کر کے دیکھ لیا ملک نہیں چل سکا نہ چل سکتا ہے یہ ملک جس نام پہ بنا تھا اسی رستے پہ واپس آئے گا تو صحیح چلے گا وہ رستہ کون تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی ضرب لگائیے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جہاں پہ خودداری سے زیادہ غیروں کی چمچاگیری پہ فخر کیا جاتا ہو آج ہیٹف نے کہا آپ کو گرے لسٹ سے نکالتے ہیں تو جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں غلام نہیں آزاد ہوں وہ کہتا ہے میری وجہ سے نکلے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پہ آنکھ بند کر کے ایک دن میں 32 بل پاکستان کی اسمبلی سے پاس کیے ہیں لیکن ناموس رسالت کا قانون 34 بندے لبیک کے شہید کر کے بھی پاس نہیں ہونے دیا آج وہ کہتا ہے یہ میرا کریڈٹ ہے
غلاموں کا نیا ٹولہ کہتا ہے یہ میرا کریڈٹ ہے کہ کفر ہم سے راضی ہو گیا، ہم گرے سے وائٹ لسٹ میں آ گئے۔ میں کیا کہوں ایسے گرے ہوئے لوگوں کو، اقبال کہتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کوئی بتائے تمہیں یہ کفر کی رضامندیاں کسی صورت مسلمان کے لیے عزت کا باعث نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے اقبال ہماری عزت کیسے بحال ہو سکتی ہے، تو اقبال کہتا ہے تیری سرحد کے ساتھ ملحقہ، تیرے ملک کے ایک صوبے بلوچستان جتنا ایک ملک جو پوری دنیا کی پاور اور حکومتوں سے ٹکر لے کے رسول اللہ کے دین کو نافذ کر چکا ہے، آج پوری دنیا میں بغیر سود کے انہوں نے بجٹ بھی پاس کر دیا ہے، اور جناب اس کے باوجود وہ سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں جو جیتی ہوئی سیٹوں کو چند ووٹوں سے مسترد کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے حربے کامیاب ہوں گے، یہ 240 کا منظر تمہیں گلی گلی نظر آنے والا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا ایک رستہ ہے۔ میرے امیر محترم نے ایک بار جملہ بولا تھا ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت سے کہ ہم خدا کی قسم ملک و ملت کے وفادار ہیں، تم سوچ نہیں سکتے ہم نے اس نوجوان کو جو تمہارے ظلم و جبر سے تنگ ہو چکا ہے، ہم نے ان کو ہر رستے سے چھڑا کے بیلٹ اور ووٹ کے رستے پہ لائے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ظلم کی وجہ سے یہ بندھن ہمارے ہاتھوں سے بھی ٹوٹ جائے اور یہ نوجوان ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائے اور اس کا ہاتھ تمہارے گریبان تک آ جائے اور پھر یہ تم سے پوچھے یہ ملک تیری عیاشیوں کے لیے تو نہیں بنا تھا، یہ ملک میرے بڑوں نے بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت۔ آج پاکستان کا میڈیا خاموش، آج پاکستان کے میڈیا کی آنکھیں اندھی ہیں، نہ یہ کراؤڈ دیکھ رہا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں پاکستان میں اسلام کی آواز اٹھے پاکستان کا میڈیا اندھا ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان پہ ظلم ہو یہ میڈیا اندھا ہو جاتا ہے، لیکن کفر کے کسی کتے کو بھی پتھر لگے یہ سوئے ہوئے آدھی راتوں کو جاگ جاتے ہیں۔ او بے شرمو، کوئی ہے پوچھنے والا کہ یوکرین میں پوری دنیا کی امداد جا رہی تھی جب تمہارے بچے بھوک اور پیاس سے چولستان میں مر رہے تھے، تم پھر بھی ٹرکوں اور بڑے بڑے کنٹینروں پہ پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے یوکرین کو امداد بھیج رہے تھے۔ آج 2 دن گزر گئے، اب آج افغانستان میں زلزلہ متاثرین بچے کھلے آسمان کے نیچے رو رہے ہیں، ابھی تک تمہاری طرف سے امداد نہیں گئی۔ وجہ کیا ہے کہ افغانستان یوکرین کی طرح کفر کی آنکھوں کا تارا نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ محمد عربی کے فقیر وہ یہاں ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ہندوستان کے اندر ممبئی کے اندر لاکھوں کا جلوس نکال کے ملت اسلامیہ کی ترجمانی کرنے والے ہوں کہ من سب نبیان
یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان تمہارے میڈیا کے محتاج نہیں ہے، یہ مالک کریم کے کرم کے محتاج ہیں، اور اسلام اور مسلمان اسی کی عنایتوں سے کھڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کے اقتدار پہ رسول اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اسی نعرے کے ساتھ میرے ساتھ مل کے بولیے آیا 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 آیا۔ خطاب میرے امیر محترم کریں گے ملک کی داخلہ خارجہ پالیسی پہ اور جناب ملت اسلامیہ کے دکھوں کا مداوع کیسے کیا جائے گا، اس پہ بات میرے امیر محترم کریں گے۔ میں صرف اتنی بات کہہ کے جا رہا ہوں، آپ نے عہد کرنا ہے جیسے کراچی نے اپنا قرض ادا کیا، حق ادا کیا، قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا کہ بابا جی ووٹ بھی آپ کا، ہماری جان بھی آپ کے لیے، کیونکہ آپ رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلے۔ پنجابی کا نعرہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ پتر باب آدم داتے ووٹ بابے، پتر باب آدم داتے ووٹ بابے خادم دا، پتر باب آدم داتے ووٹ بابے، اور نعرہ بھی لبیک داتے ووٹ بھی، ہاتھ اٹھا کے دونوں، نعرہ بھی لبیک داتے ووٹ بھی، نعرہ بھی لبیک داتے ووٹ بھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ۔